امین آپ کے پاس آئے اور مختلف بہانے بنا کر آئے. آپ کی اعلیٰ اخلاق، آپ کی مروت سب کچھ جانتے ہوئے بھی آپ نے اس کا اظہار نہیں کیا اور خاموش رہے. آپ خاموش رہے. لیکن سچے مخلص ایمان والے انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور جھوٹ کے ذریعے اپنی غلطی کو سچ نہیں قرار دیا. اللہ کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہوئی. پھر مخلص ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا. حضرات صحابہ رضوان اللہ اجمعین بتایا کہ سارے کے سارے جنتی ہیں، چاہے وہ مہاجر ہیں چاہے وہ انصار ہیں، سارے کے سارے جنتی ہیں. اور جو ان کا سچا پیروکار ہوگا انہیں بھی اللہ جنت عطا فرمائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اس امت میں بہت فتنے آئیں گے اور بہت تقسیم ہوگی اور بہت فرقے بنیں گے اور بہت گروہوں میں یہ امت بٹ جائے گی، لیکن حق سچ والے وہ ہوں گے جہاں میرا راستہ ہوگا اور میرے صحابہ کا راستہ، اسے مضبوطی سے پکڑ لینا. یہ گمراہی سے حفاظت کا راستہ ہے اور صراط مستقیم کا راستہ ہے. فرمایا سارے کے سارے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جنتی ہیں اور ان کے سچے پیروکار بھی جنتی ہیں. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ یہودیوں کا ایک راہ ابو عامر، اس نے مسلمان نما منافقوں کا ایک گروہ کھڑا کیا مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنے کے لیے، اور اس کو اس انداز سے اس سازش کو پروان چڑھایا کہ ان منافقین نے ایک مسجد کھڑی کر دی، مسجد زرار کھڑی کر دی. پیش نظر یہ تھا مسلمانوں میں تفرقہ بن جائے، مسلمان تقسیم ہو جائیں اور مسلمان باہمی دستے گریبان ہو جائیں. جب دنیا کفر نے مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا، وہ تماشا دیکھ رہی ہے، اور مسلمان آپس میں دستے گریبان ہر جگہ نظر آ رہے ہیں. کہیں سیاست پر، کہیں فرقہ بنیاد پر، کہیں رنگ کی بنیاد پر، کہیں زبان کی بنیاد پر، کہیں وطنیت کی بنیاد پر، کہیں صوبائیت کی بنیاد پر لڑی رہے ہیں اور وہ تماشا دیکھ رہے ہیں. تو یہودیوں نے منافقین کا ایک گروہ کھڑا کیا مسلمانوں میں تفرقہ کھڑا کرنے کے لیے، اور اس سازش کو پروان یوں چڑھایا. ان منافقین نے ایک مسجد بنائی، مسجد زرار. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا آپ اس کا افتتاح کریں تاکہ مسلمانوں میں اس مسجد کا اعتماد بحال ہو جائے. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا آپ نے افتتاح نہیں کرنا، آپ نے نہیں جانا. پھر آگ کے حکم سے اس مسجد کو جلا کر راکھ کر دیا گیا. وہ مسجد نہیں تھی، وہ تو فتنہ تھا اور وہ مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کا ایک اڈا تھا. آپ نے اسے راکھ کر دیا. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا مسجد قباء ہے، جسے نیک لوگوں نے، پرہیزگار لوگوں نے جس کی تعمیر فرمائی ہے، اور جہاں نیک اور صالح لوگ نماز پڑھتے ہیں اور پاکیزہ ہیں، ظاہر کے لحاظ سے بھی باطن کے لحاظ سے بھی آپ کے لائق ہے. آپ وہاں تشریف لے جائیں. اور آج بھی اس مسجد قباء کا یہ مقام ہے، کوئی آدمی اپنے گھر سے باوضو ہو کر جائے اور وہاں 2 رکعت نفل پڑھے، اسے ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے. پھر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی جان کی قدر و قیمت بتائی کہ ایمان والوں کی جان بڑی قیمتی ہے، اس لیے کہ اس کا خریدار اللہ ہے. جو اللہ کے راستے میں جان قربان کرتا ہے تو اللہ سے سودا کرتا ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی کی بات ہے. پھر مخلص ایمان والوں کی 10 خوبیوں کا تذکرہ فرمایا اور توجہ دلائی ہر مسلمان اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کرے. توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، برائی کی طرف اچھائی کی طرف بلانے والے، برائی سے روکنے والے، اور اپنی پوری زندگی میں ہر موقع پہ اللہ کے حدود کا خیال رکھنے والے. یہ ہیں ایمان والوں کی صفات. توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، اچھائیوں کی طرف بلانے والے، برائیوں سے روکنے والے. والحافظون لحدود اللہ،
معاملات، معاشرت، خوشی، غمی، لین دین، تجارت، زراعت، کھیتی باڑی، گھر باہر، اللہ کی حدود کا خیال رکھنے والے۔ فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ایسے ایمان والوں کو خوشخبری سنائیے، خوشخبری سنائیے۔ اور پھر تلقین فرمائی آپ کو اور آپ کے واسطے سے پوری امت کو کہ کسی کافر کے لیے توبہ اور استغفار نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کافر باپ کے لیے دعا کی، ہدایت کی دعا کی، اور جب پتہ چلا وہ کفر پہ ہے پھر آپ نے اس سے برات کا اعلان کر دیا۔ پھر غزوہ تبوک میں 3 مخلص جن کے اخلاص اور جن کے ایمان پر کسی کو شک نہیں تھا، وہ میدان جہاد میں نہیں جا سکے، لیکن جھوٹے بہانے نہیں بنائے، سچائی کے ساتھ اقرار کیا ہم سے کوتاہی ہو گئی، سستی ہو گئی، اس لیے ہم نہ جا سکے۔ ان میں کعب ابن مالک ہیں اور ہلال ابن امیہ ہیں اور مرارہ ابن ربیع ہیں، یہ 3 مخلص جن کے اخلاص اور جن کے ایمان پر کوئی شک نہیں، لیکن انہوں نے سچائی سے کام لیا۔ آئی آزمائش، ناراضگی دیکھی مدینہ میں، اللہ کے نبی نے بھی چہرہ پھیر لیا، صحابہ نے بھی نظریں ہٹا لی، اور مدینہ کی زمین ان کے لیے مشکل ہو گئی، لیکن چند دنوں کے بعد اللہ کی طرف سے ان کی توبہ قبول کرنے کا پیغام آ گیا، اور وہ اتنی خوشی کا دن تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، کعب ابن مالک سے فرمایا، جب سے تیری ماں نے جنا ہے تیرے لیے اس سے بڑا اور اتنا خوشی کا دن کبھی نہیں آیا جتنا آج اللہ نے تجھے عطا فرمایا، عزت بخشی ہے۔ اور بنیاد کیا بنی؟ سچائی، سچائی، سچائی۔ پھر ایمان والوں کو تلقین فرمائی۔ ایمان تقوی کا راستہ یہ ہے، ایمان اور تقوی کا حفاظت کا راستہ یہ کہ سچوں کی صحبت اختیار کرو، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، جن کا عقیدہ سچا، جن کا کریکٹر اور کردار سچا، جن کی زبانیں سچی، جو قول و فعل میں سچے، ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو، ایمان محفوظ رہے گا، ایمان محفوظ رہے گا، تقوی محفوظ رہے گا۔ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ شریف گھرانوں کے بچے اور بچیاں غلط صحبت میں چلی جائیں ماں باپ کے لیے شرمندگی کا باعث بنتی ہیں، اور برے ماحول کے لوگ اچھی صحبت میں آ جائے ولی بن جاتے ہیں، قابل رشک زندگی ہو جاتی ہے۔ صحبت زندگیوں پہ اثر ڈالتی ہے، بدی کی صحبت ہو آدمی برائی کی طرف جاتا ہے، نیکی اور اہل تقوی کی صحبت ہو آدمی نیکی اور متقی بن جاتا ہے۔ اس کا تذکرہ فرمایا، اللہ کے راستے میں کوئی قدم اٹھاتا ہے، کوئی مال خرچ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی قیمت لگاتے ہیں، ضائع نہیں کرتے۔ جہاد کے فضائل، برکات، اہمیت اپنی جگہ، لیکن فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہوں جو دین سیکھنے والے ہوں، جو دین سیکھنے والے ہوں اور امت کے تمام شعبوں کے لیے افراد تیار کرنے والے ہوں، افراد تیار کرنے والے ہوں، تو اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر جب وہ دین سیکھیں پھر وہ ذمہ داری بجا لائیں، اللہ کی حکموں کا پیغام اور اللہ کی حکموں کی دعوت، اور یہ ان کا زندگی کا پھر وہ مقصد بنے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر قتال، جہاد، اس کی ترغیب اور اس کے اصول بتائے، قریب والے، پھر اس کے بعد والے، پھر اس کے بعد والے، یہ اصول قتال اور جہاد کا بتایا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص شان کا ذکر فرمایا، آپ کا مختصر انداز میں تعارف فرمایا کہ اللہ کا رسول ہے لیکن اپنی امت کے لیے بہت ہی نیکیوں کے اور بھلائی کے حریص ہیں، اور اپنی امت کے بڑے خیرخواہ ہیں، اور ان کے لیے بھلائی کے بہت حریص ہیں۔ اس کا تذکرہ فرمایا۔ اہل ایمان کی شان یہ ہے وہ ہمیشہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ انہیں کافی ہو جاتا ہے۔ پھر سورہ یونس ہے، اور سورہ یونس کے اندر قرآن کی عظمت، توحید کا تذکرہ، رسالت کی بات، آخرت کا بیان مختلف انداز میں ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی قدرت ہے، سورج اور سارا یہ چاند کا نظام اللہ ہی نے بنایا ہے، رات دن کا یہ اختلاف اللہ کی قدرت کا شکار ہے۔ جو مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین نہیں رکھتے ان کا انجام اچھا نہیں ہے۔ جنت والے جنت میں جب جائیں گے اللہ کا شکر بجا لائیں گے، اللہ کا شکر بجا لائیں گے کہ اللہ رب العزت نے انہیں یہ اتنی بڑی نعمت عطا فرما دی۔ کفار کہا کرتے تھے ہم غلط ہیں تو پھر اللہ کی پکڑ کیوں نہیں آتی؟ فرمایا اللہ کی پکڑ آئے گی، لیکن ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ قرآن سچی کتاب ہے۔ کفار کہا کرتے تھے ہم آپ کی بات مانیں گے لیکن تھوڑا سا اس کلام میں ترمیم لے کے آئے نا،
ترمیم لے کے آئیں، کچھ ہماری مانیں، کچھ آپ اپنی منوائیں، کچھ ترمیم کر کے آئیں۔ فرمایا انہیں بتا دو یہ اللہ کا کلام ہے، میں اس کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا پیغام ہے، رد و بدل کا مجھے حق حاصل نہیں ہے۔ اس کا تذکرہ فرمایا بڑا ظلم ہے، بڑا ظالم ہے جو اللہ کے احکامات کا انکار کرتا ہے۔ اور فرمایا یہ کافر بھی جب ان کے سفر سمندروں میں ہوتے ہیں اور ان کی کشتیاں لہروں کے زد میں آ جاتی ہیں، پھر یہ بھی اللہ کو خالص کر کے پکارتے ہیں، ان کو اپنے معبود سب بھول جاتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں اور صاف کہتے ہیں اللہ نجات دے دے، تیرے بن کی زندگی گزاریں گے، تیرے شکر گزار رہیں گے۔ اللہ نجات دیتا ہے، پھر ایسا جیسے انہوں نے اللہ کو پکارا ہی نہیں۔ فرمایا اللہ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، وہ جنت کا راستہ ہے، سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، جو نیکی کرے گا اس کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے۔ پھر فرمایا اللہ کی قدرت نہیں دیکھتے، رزق کون دیتا ہے، ہر قسم کی مخلوق کا رزاق کون ہے، زندوں سے مردہ، مردوں سے زندہ کون پیدا کرتا ہے، ایک اللہ ہی کی تو ذات ہے اور اسی کی تو قدرت ہے۔ اس کا تذکرہ فرمایا زمین و آسمان کا سارا نظام اللہ کی قدرت سے چلتا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا یہ اللہ ہی ہے جس نے یہ ساری مخلوق پیدا فرمائی۔ پھر اللہ کے دوستوں کا تذکرہ ہے، اللہ کے خاص دوست، اس کی نشانی کیا ہے، ایمان لے کے آتے ہیں، ایمان کے ساتھ ساتھ تقوی اختیار کرتے ہیں، اور پھر ان پر کوئی خوف نہیں رہتا، غم نہیں رہتا۔ اصل خوف اور غم تو آخرت میں نہیں ہوگا، کہ آگر کی گھاٹیوں کا خوف نہیں، پیچھے جو کچھ چھوڑا اس کا حزن نہیں، لیکن تقوی اور ایمان ایسی دولت ہے دنیا میں بھی اس کے ثمرات ملتے ہیں، دنیا کے اندر بھی اس کے ثمرات ملتے ہیں کہ کیا اللہ اس کے دل کو خوف سے محفوظ رکھتا ہے، اور اس کے دل کو اللہ رب العزت غم کی تکلیف سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس کا تذکرہ فرمایا اللہ رب العزت اس نیکی کا بدلہ اور اس کا ثمرہ دنیا کے اندر بھی عطا فرماتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی عطا فرماتے ہیں، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور اس قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہے، ظاہری بھی باطنی بھی، یہ جسم کی صحت کی بھی شفا ہے، اور روح اور اندر کے انسان اور قلب کی بیماریوں کے لیے بھی یہ شفا ہے، اور ایمان والوں کے لیے یہ بڑی نصیحت کی چیز ہے، بڑی خوشی کی چیز ہے، اور اس پر خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے اسے قرآن کی کسی کو دولت دی ہو اور قرآن کی زندگی دی ہو۔ یہ تمام ان خزانوں سے بہتر ہے جسے دنیا جمع کرتی ہے، جسے دنیا جمع کرتی ہے۔ اس کا تذکرہ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، قوم نے حضرت نوح کا انکار کیا اور پھر اس قوم کا انجام کیا ہوا، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر حضرت فرعون، حضرت قارون، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، کس طریقے سے وقت کے فرعون کا مقابلے میں آئے اور فرعونی اپنی تمام تر جادوگروں کے ساتھ مقابلے پہ آئے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو کامیابی عطا فرمائی اور آپ کا معجزہ ظاہر ہوا اور وہ قوم نامراد ہوئی۔ اس کا تذکرہ پھر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو عزت بخشی، اللہ نے اپنے قدرت کے شہکار ان کے سامنے رکھے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ یونس ہے، اور اس سورہ یونس میں حضرت یونس کا تذکرہ ہے، اور آپ کا ایک نام مچھلی والا نبی۔ آپ اپنی قوم سے جب مایوس ہوئے اور پیغام اللہ کا سنایا اور توحید کی دعوت دی، لیکن قوم نہ مانی، تو آپ ناراض ہو کر اور مایوس ہو کر اس بستی سے نکل کھڑی ہوئی، اور جب کشتی پہ سوار ہوئے تو کشتی سمندر کے اندر غوطے کھانے لگی، کشتی والوں نے آپ کو سمندر میں پھینک دیا۔ سمندر میں جب پھینکا، اللہ ہے، اللہ رب العزت نے مچھلی کو حکم دیا کہ میرا پیارا آ رہا ہے اور میرا بندہ آ رہا ہے، تم نے کچھ عرصے تک میرے اس بندے کی میزبانی کرنی ہے۔ مچھلی نے اسے اپنے اندر لے لیا، کئی دن تک اس مچھلی کے اندر رہے، اور وہاں مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کی اس تہہ میں، رات کے اندھیرے میں، وہ نبی کس کو پکارتا ہے؟ اللہ کو پکارتا ہے، اور بار بار پکارتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے نجات عطا فرمائی، اور اس آزمائش سے آپ کو جسے کہیں کہ بامراد اور کامیاب فرمایا۔ ادھر قوم پر اللہ کا عذاب قریب آ گیا، لیکن یہ قوم اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی عورتوں کے ساتھ میدان میں گئی، اللہ کے سامنے آہوزاری کی، معافی کی،
آیا ہوا عذاب ٹل گیا، آیا ہوا عذاب ٹل گیا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر کہا اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، وہی ذات ہے، دینے پہ آئے کوئی روک نہیں سکتا، پکڑنے پہ آئے کوئی بچا نہیں سکتا، وہ ذات خیر اور بھلائی کا فیصلہ کرے کوئی اس بھلائی کو روک نہیں سکتا، اور اس مولا کی طرف سے مصیبت اور ازمائش آ جائے کوئی اسے نہیں روک سکتا، وہ ایک اللہ کی ذات ہے۔ اس کا تذکرہ فرمایا، فرمایا آپ جو شخص بھی ہدایت پہ چلے گا، جو آئی ہے اللہ کی طرف سے، اپنا فائدہ کرے گا اور اس میں نفع اسی کا ہے، اور کوئی شخص اگر گمراہی اختیار کرے گا، اللہ کی بادشاہت میں فرق کوئی نہیں آنا، اور اللہ کی شان میں کمی کوئی نہیں ہونی، اور اللہ کی ذات میں کوئی فرق نہیں آنا، گھاٹا انسان کا ہے۔ بھلائی کرے گا اپنا فائدہ ہے، نہیں کرے گا اور گمراہی کا راستہ اختیار کرے گا پھر بھی نقصان اسی کا ہے۔ پھر اللہ نے اپنے نبی کو پیغام دیا، آپ آسمان کی طرف سے آئی ہوئی وحی کی پیروی کرتے رہیں اور صبر کرتے رہیں، ایک دن آنے والا ہے اللہ رب العزت سزا اور جزا کی شکل میں فیصلہ فرمائیں۔ دنیا میں اللہ نے فیصلہ تو کر دیا حق اور باطل کا، لیکن ایک دن اور آنے والا ہے جہاں فیصلہ دلائل سے نہیں ہوگا، جزا اور سزا سے ہوگا۔ ہر آدمی سر کی آنکھوں سے دیکھے گا یہ کامیاب اور یہ ناکام ہے۔ فرمایا اس وقت تک آپ صبر کیجئے، اللہ رب العزت بہتر فیصلے کرنے والے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک۔